حضور امیر شریعت شیخ طریقت حضرت پیر سید فیض رسول شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دامت برکاتہم العالیہ اہل نور گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، حضور کی آل میں سے ہیں، اور ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کی زیارت کر رہا ہے کہ الہی چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ تو اب کرم فرمائیں گے محترم المقام عشق شاہ خیر الانام حضور حضرت پیر سید فیض رسول شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دامت برکاتہم العالیہ، آپ اپنے نورانی خطاب سے ہمارے دلوں کو جگمگائیں گے۔ اللہ آپ کی عمر میں، صحت میں، عمل میں، علم میں، آپ کی رونقوں میں، آپ کی عظمتوں میں لاکھوں کروڑوں برکتیں عطا فرمائیں۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی بہت سی حمد و ثنا، کائنات پست و بالا کے سب سے حسین شاہکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت و ثنا کے دربار عالی وقار میں بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام کے بعد، انتہائی قابل احترام میر مجلس شیخ طریقت قسیم فیضان خواجہ نقشبند نجم مطلع نقشبندیت عالمی مبلغ اسلام حضرت خواجہ محمد نوید حسین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر مقتدر علماء و مشائخ کرام، نعت خوانان اعظام، مہمانان گرامی قدر اور عزیزان مکرم، شکر ہے اللہ پاک کا جس نے ہم سب کو اپنی بندگی میں قبول فرما لیا ہے، اور شکر ہے اللہ پاک کا جس نے ہم سب کو نالین مصطفیٰ کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی سعادت اور شرف سے مالا مال فرمایا ہے۔ آج کی اس پروقار اور پربہار بڑی روح پرور دل فریب حسین محفل پاک کے انعقاد پر، انتظام پر منتظمین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہزار بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ان کی اس محبت کو، عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حضرت خواجہ صاحب کی عمر میں، علم میں، عشق میں، ذوق میں مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور عوام اہل سنت کو کما حق کو ان کے فیوزات و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق اور موقع سے سرفراز فرمائے، آمین۔ میں انشاءاللہ العزیز بڑے اختصار کے ساتھ اپنی معروضات کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن شریف کی سنگت و صحبت اور معیت عطا فرمائے۔ دوستو، ہم یہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ہر سینے کے اندر کوئی نہ کوئی آرزو، کوئی نہ کوئی تمنا، کوئی نہ کوئی طلب اور کوئی نہ کوئی خواہش موجود ہے۔ جس کے ہاں اولاد نہیں وہ اولاد کا متمنی ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ پیسے کا متمنی ہے، جس کے پاس حکومتی عہدہ اور منصب کوئی نہیں وہ اس کا چاہنے والا ہے۔ کسی کو زمین کی محبت ہے، کسی کو صحت کی محبت ہے، صحت چاہیے کسی کو، لیکن ایک تمنا، ایک آرزو اور ایک خواہش ایسی ہے، آپ جس کو بھی ہلائیے، جس سے بھی پوچھئے، اسی سینے میں موجود ہے، چاہے وہ بندہ شب زندہ دار ہے، چاہے وہ گنہگار ہے، چاہے وہ عالم ہے یا جاہل ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چاہے وہ گنہگار ہے یا نیکوکار ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی صورت بنے، کوئی ایسا جادہ حق ملے
کوئی ایسا صراط مستقیم ملے کہ میں جس راہ پہ چلوں اور میرا خدا کے ساتھ محبت کا رابطہ استوار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر بندے کی یہ تمنا ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی صورت بنے، میں اپنے مولا سے پیار کروں اور اپنے مولا کی قربتوں میں پہنچوں، اس کی نگاہ کرم کی خیرات ملے، اس کے لطف و کرم کی باران رحمت سے حصہ کاملہ ملے۔ ہر بندے کی تمنا اور آرزو یہ ہے، لیکن مشکل یہ آن پڑی کہ جس رب سے ہم پیار کرنے چلے اس کو تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، نہ وہ ہماری فہم میں آنے والا، نہ وہ ہماری ادراک میں آنے والا، نہ ہمارے شعور میں آنے والا، نہ ہماری کثرت مطالعے میں آنے والا، نہ ہمارے ظاہری علم میں آنے والا۔ تو ہم تو محتاج ہیں پیار کرنے میں حواس خمسہ کے۔ کسی کو چھوا تو پیار ہو گیا، کسی کو دیکھا تو پیار ہو گیا، اللہ اللہ، کسی کو سنا تو پیار ہو سبحان اللہ، گیا، کسی کو چکھا تو پیار ہو گیا، سبحان اللہ، کسی کو سونگا تو پیار ہو گیا۔ سبحان ارے اللہ، جس رب سے پیار کرنے چلے ہیں، نہ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہم میں سے، نہ کسی نے اس کی آواز سنی، نہ وہ ایسا کہ چکھا جا سکے، نہ ایسا کہ چھوا جا سکے، نہ ایسا کہ سونگا جا سکے۔ تو پوچھا بارے الہا تو بتا، ہم تیرے بندے ہیں، تو اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، مولا کوئی صورت تو بتا، سبحان اللہ، تو تو بے صورت ہے، اللہ اللہ، پیار کی کوئی صورت بتا اللہ کہ اللہ، جس صورت سے ہم پیار کریں تو تیری محبت ہمارے سینوں میں سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پیار کا کوئی طریقہ تو بتا دے، ہم تیری قربت چاہتے ہیں، تیرے لطف و کرم کی نگاہ چاہتے ہیں، تیری سنگت و معیت چاہتے ہیں مولا، لیکن ہم تو تجھے دیکھ نہیں سکتے، ہم تیرے بندے، تو ہمارا خدا، ہمیں بتا تجھ سے پیار کریں تو کیسے کریں۔ سبحان اللہ، اب اللہ پاک نے فرمایا اچھا میرے بندو، اگر مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو ایسے کرو، ایک ہی صورت ہے، ایک ہی صورت ہے۔ مولا کیا؟ فرمایا ایسے کرو، دامن پھیلا لو، سبحان اللہ، گدھا بناؤ، اپنے آپ کو محتاج بناؤ، سبحان اپنے اللہ، آپ کو فقیر بناؤ۔ اللہ اللہ، مولا بن گئے، کریں کیا؟ فرمایا دوڑے دوڑے جاؤ کنویں مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فقیر بن کر چلے جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں۔ مولا کیوں؟ ہم تو پیار تیری ذات سے کرنا چاہتے ہیں، محبت تیری ذات سے کرنا چاہتے ہیں، اور تو ہمیں ادھر بھیج رہا ہے۔ تو تو قرآن میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو تو ہماری شہرت سے قریب ہے، سبحان اللہ، ہمیں تیری قربت میسر ہے، مگر مولا تو ہم سے بات نہیں کرتا، ادھر بھیج رہا ہے۔ کیا تو ہم سے خود بات نہیں کر سکتا؟ کیا ہمیں بتا نہیں سکتا؟ فرمایا بتا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں۔ سبحان تو اللہ، مولا بتا دے۔ فرمایا نہیں بتاتا، بتا سکتا ہوں پر نہیں بتاتا۔ مولا کیوں؟ فرمایا میں ہر ایرے غیر نتو خیرے سے باتیں نہیں کیا کرتا۔ مولا پھر فرمایا سوالی بن کر بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر پوچھو کہ تیرے رب سے پیار کرنا ہے، مولا کے محبوب کریں کیسے؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ہم نے اپنے یار کو بتا دیا ہے، اپنے پیار کا سلیقہ، ڈھنگ اور طریقہ اپنے یار کو بتا دیا ہے۔ اگر کسی کو میری معرفت چاہیے، کسی کو میرا پیار چاہیے، لطف و کرم کی نگاہ کی خیرات چاہیے، تو جا کر میرے محمد سے پوچھے سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ فرمایا یہی سبق تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں، یہی سبق تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور سکھانا چاہتا ہوں، اور تمہارے لوح دل پہ اور ذہن پہ مرتسم کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں خدا ہو کر محمد کے وسیلے کے بغیر تم سے بات نہیں کرتا، تو بندہ ہو کر محمد کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ، فرمایا میں خدا ہوں، میں بے نیاز ہوں، ارے میں بے نیاز ہو کر محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہوں، سبحان اللہ، تو تو ہے ہی میرا نیاز مند۔ میں حضور کا خدا ہوں اور تم حضور کے امتی، صرف امتی نہیں بندے ہو، سبحان اللہ، صرف امتی نہیں تم حضور کے بندے ہو۔ ہم اللہ کے بھی بندے ہیں، ہم مصطفیٰ کے بھی بندے ہیں، سبحان اللہ، ہم خدا کے بھی بندے ہیں، ہم مصطفیٰ کے بھی بندے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کائنات کا رب فرما رہا ہے، قل یا عبادی، محبوب نے تو کہہ دے اے محمد کے بندو، سبحان اللہ، قل یا عباد اللہ نہیں فرمایا، محبوب فرما دو اے اللہ کے بندو، نانا
فرمایا بندہ بننا ہے تو گدا بن ان کا، سبحان وہ اللہ، حضور کا بندہ نہیں، وہ اللہ کا بندہ نہیں۔ ارے جس کو اللہ کی بندگی چاہیے وہ پہلے بندگی مصطفیٰ میں آئے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا یا عبادی کہہ کے شان ہمیں اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا۔ سبحان غیر سے اللہ، کہتے، سبحان غیر اللہ، سے کہتے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا۔ یا عبادی کہہ کے شان ہمیں اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا۔ ارے منکر تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اللہ، تیری سبحان دوزخ اللہ، سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ کہا بارے الہا لوگ تو ہمیں بتاتے تھکتے نہیں ہے کہ بس اللہ سے مانگو، اللہ کے سوالی بنو، خدا کے علاوہ جو کوئی دامن کہیں اور پھیلا دے تو بدعتی ہو گیا، مشرک ہو گیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مجھ سے بھی کسی نے کہا پیر صاحب آپ کا عقیدہ بڑا عجیب ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا عقیدہ عجیب نہیں، بتاؤ تو صحیح خدا سے کیا نہیں ملتا جو آپ غیر اللہ سے مانگتے ہو؟ اللہ اللہ اللہ، اللہ سے کیا نہیں ملتا جو غیر اللہ سے مانگتے ہو؟ میں نے کہا نادا پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو تو غیر اللہ کہہ رہا ہے میں اسے غیر اللہ نہیں، میں تو حبیب اللہ کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کو تو غیر سمجھتا ہے وہ غیر نہیں، وہ حبیب اللہ ہے۔ کبھی حبیب غیر نہیں ہوتے اور غیر حبیب نہیں ہوتے، اللہ اللہ، حبیب غیر نہیں ہوتے اور غیر حبیب نہیں ہوتے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، سبحان سب کچھ تیرا اللہ، ہی تیرا۔ نمبر دو، میں نے کہا دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا یہ بتا دے کہ اللہ سے کیا ملتا ہے؟ کہنے لگے ہر شے اللہ سے ملتی ہے، رزق اللہ سے ملتا ہے، پیسہ اللہ سے ملتا ہے، ایمان اللہ سے ملتا ہے، صحت اللہ سے ملتی ہے، اولاد اللہ عطا کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، میرا بھی یہ ایمان ہے کہ ہر شے اللہ سے ملتی ہے، لیکن نانا کبھی یہ بھی سوچا ہر شے تو اللہ سے ملتی ہے لیکن اللہ کہاں سے ملتا ہے؟ سبحان اللہ، بھئی اللہ ملے گا تو اللہ سے کچھ مانگیں گے نا، اللہ سے رابطہ ہوگا تو اللہ سے اولاد مانگیں گے، ایمان مانگیں گے، صحت مانگیں گے، پیسہ مانگیں گے، جائیداد مانگیں گے۔ جب تک اللہ ہی نہ ملا تو کیا مانگے؟ میں نے کہا یہ بتا دے ہر شے اللہ سے ملی، لیکن فقط اتنا بتا دے کہ اللہ کہاں سے ملے گا؟ سبحان اللہ، کہا یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ میں نے کہا نادا تو نہیں جانتا لیکن مجھے بڑی خبر ہے، اپنے بزرگوں سے سن کر مجھے بڑی خبر ہے کہ اللہ کہاں سے ملتا ہے۔ کہا پیر جی آپ بتا دیں اللہ کہاں سے ملتا ہے؟ میں نے کہا قرآن بتاتا ہے قل هو اللہ احد، محبوب انہیں میرا ایک ہونا بھی محمد اپنی زبان سے تو بتا دے سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، پتا میرا چلے، میری یکتائی کا ڈنکا بجا، میری سمدیت کا ڈنکا بجا، میرا لم یلد ولم یولد ہونا ہی نہیں خبر ہو، میرا لا شریک ہونا ہی نہیں پتا چلے، لیکن محبوب پتا سب کا چلے لیکن کسی اور واسطے اور سبب سے نہ چلے، پتا چلے تو صرف زبان مصطفیٰ کے بتائے سے پتا چلے۔ محبوب تو بتا دے قل هو اللہ احد، محبوب بات میری ہے، محبوب ایسے کر لیتے معاملہ بانٹ لیتے تقسیم کر لیتے، جب تیری نعت کی بات آئے محمد تو نہ پڑھنا، نعت مصطفیٰ میں خدا پڑھوں گا، توحید کا ڈنکا محمد تو بجاتا چلا جائے۔ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، ہاتھوں کو اٹھا کر ذکر الہی، اللہ ہو، 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 آمین۔ فرمایا محبوب جب ذکر الہی کی بات آئے تو زبان مصطفیٰ سے تو کہا کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور محبوب جب تیری نعت کی بات آئے گی میں کہوں گا لا اقسم بہذا البلد سبحان اللہ، وانت حل بہذا البلد، محبوب لا اقسم بہذا البلد ہے یہ مکہ، مکۃ المکرمہ، مکۃ المکرمہ۔ آپ نے حاضری دی ہے لوگوں نے، ابھی میں پچھلی جمعرات کو حاضر دے کر واپس آیا ہوں اور وہاں ایک شعر بار بار ذہن میں آ رہا تھا، مکہ مکرمہ کو دیکھ کر، وہاں کے کالے پہاڑوں کو دیکھ کر، وہاں کی عمارتوں کو دیکھ کر، وہاں سنگلاخ چٹانوں کو دیکھ کر ایک شعر بار بار زباں پہ آ رہا تھا، کیا؟ محبوب وابستہ ہے تیری یادیں اس شہر سے ورنہ، سبحان اللہ، وابستہ ہے تیری یادیں اس شہر سے ورنہ، کون روتا ہے لپٹ کے یوں در و دیوار کے اللہ ساتھ، اللہ اللہ،
महबूब अगर तेरा जलवा न होता, या रसूल अल्लाह, महबूब अगर तेरी जलवा करी ना होती, अगर तेरी आमद न होती, अगर तेरी बेइज्जत न होती, अगर यहां तू पाँव पाँव चला ना होता, अल्लाह अल्लाह, यहां तेरे सजदों की जबीन न्याज तेरी झुकी ना होती, तेरी आंखों से आंसू बहे ना होते, इन गलियों में तेरे जिस्म को पत्थर लगे ना होते, यहां तुझ पर गालियों की बरसातें लोगों ने न कर दी होती, यहां तेरे जिस्म पर ऊंट का शिकंबा ना रखा होता, तो महबूब मैं कभी इस शहर की कसम न खाता। अल्लाह अल्लाह, मुझे क्या पड़ी, आदम भी तो यहां आया था, वो भी मेरा रसूल नबी है, नूह भी आया, शीश भी आए, हर कोई आया, इब्राहिम और इस्माइल भी आए, 98 नबियों के मज़ारात भी हैं मताफ के अंदर, 98 नबियों के मज़ारात हैं, लेकिन महबूब पहले तो मैंने कभी इस शहर की कसम न खाई। सुभान अल्लाह, यहां मस्कन भी बने, यहां मकाबिर भी बने, यहां घर भी बने, यहां उनके आंसू भी बहे, इन पत्थरों ने उनके कदमों को भी चूमा, यहां घर भी बने, यहां रहे भी सहे, आबू हवा से इस्तेफादा भी किया, लेकिन महबूब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर कोई आया, मुझे मनाता रहा, मुझे मनाता रहा, मेरे लिए रो रो कर आंसू बहाता रहा, मगर महबूब इस शहर की मैंने कभी कसम न खाई। सुभान अल्लाह, प्यारे अब इस शहर की कसम इसलिए खा रहा हूं कि इसका पता जो तेरा हो गया है। अल्लाह अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मैं कसम क्यों ना खाऊं, अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब और अमा फरमाते हैं वो हालिया भी है, महबूब मैं किसी और वक्त इस शहर की कसम नहीं खाता, उस वक्त खाता हूं जब तू बाहर से इस शहर में आ जाता है, जब तेरी मौजूदगी होती है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जब तक महबूब मक्के में रहे हैं ये कसम मक्के से मुताल्लिक रही, और जब सरकार मक्के को छोड़कर मदीना तैयबा चले गए हैं कसम भी मदीने से मुताल्लिक हो। सुभान अल्लाह, महबूब जहां तू रहे मुझे उसी ही शहर की कसम, तू मक्के में रहे तो मुझे मक्के की कसम, और तू मदीने चले जाए तो मुझे मदीने की कसम। अजीजान मोहतरम, अर्ज करना चाहता हूं, अब कुछ लोग नादा ऐसे भी हैं जो तराजू लेकर तोलते फिरते हैं, सवाब उधर ज्यादा होता है या उधर ज्यादा होता है, उधर ज्यादा होता है, वहां 1 लाख नमाज का सवाब है, वहां 50,000 नमाज का सवाब है। किसी को यह गलतफहमी लग गई कि महज 50,000 नमाज का सवाब है। ज़बान मुस्तफ़ा से एक दुआ निकली थी, मौला इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी तेरे बंदे, मैं भी तेरा बंदा हूं, उन्होंने हरम मक्की के लिए दुआ की थी, बरकत के लिए, मौला जितनी बरकत तूने मक्के में अता की है उससे दुगनी बरकत मेरे मदीने को अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 2 गुना बरकत अता कर दे मदीना को। इस हदीस पाक की रूह से अगर मस्जिद नबी में पड़ी हुई 1 नमाज का सवाब लाख का है तो मेरे मुस्तफा के आस्ताने पर किया हुआ सजदा 1 सजदा नहीं 2 लाख का सवाब। सुभान अल्लाह, अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो। दलील क्या है? दलील ये है, उम्रे के लिए आप जाते हैं, यहीं कराची से आपने इहराम बांधा, अपने कफन में मलबूस हो गए, मक्का मुकरमा पे पहुंचे, जाकर बैतुल्लाह का तवाफ किया, फिर उसके बाद साज की 7 चक्कर लगाए सफा मरवा के, उसके बाद आपने आकर हलक करवाया, उसके बाद इहराम खोला तो 1 उम्रा हुआ। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया कोई शख्स आकर घर से अच्छा वुजू करके मस्जिद कुबा में आकर फकत 2 नफल पढ़ ले, उम्रे का सवाब मोहम्मद की जिम्मेदारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां खाने काबा में जाओ तो वहां हलक भी करवाओ, कपड़े भी बदलो, लिबास भी बदलो, सफा मरवा में दौड़ो भी सही, तवाफ भी करो, 2 नफल भी पढ़ो मकाम इब्राहिम पे, फिर जाकर उम्रे की तकमील हुई। लेकिन फरमाया मेरे मदीनतुर रसूल में आकर कोई शख्स मस्जिद कुबा में 2 नफल पढ़ लेता है, फरमाया उसको अल्लाह पाक पूरे उम्रे का सवाब अता फरमाया। सुभान अल्लाह, पूरे उम्रे का। और फरमाया मेरे मदीने में आने वाला, फरमाया जिसने मन हज्जल बैता फलम यजुरनी फकत जफानी, जिसने आकर बैतुल्लाह का हज तो किया और हज के बाद आकर मेरा दीदार नहीं किया, उसने मोहम्मद के साथ बेवफाई की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका आप बुला रहे हैं, कोई आपका काम होगा, फरमाया नादानो तुम हमारा काम क्या करोगे, हम तुम्हारा काम कर देंगे। हुजूर क्या? फरमाया मक्का मुकरमा में हाजिरी के बाद मेरे आस्ताने पर आकर मेरा दीदार तुम्हारी ड्यूटी नहीं, फलहु हज्जताने मबरूरताने, तुम्हें क्या खबर कि वहां जो हज किया है वो खुदा ने कबूल किया भी, सही कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, बेनियाज है, चाहे तो किसी का टूटा सजदा कबूल कर ले, चाहे तो किसी का सारा सफर रायगा करके उसके मुंह पे दे मारे। फरमाया तुम्हें क्या खबर वो हज कबूल हुआ भी सही कि नहीं,
فرمایا आओ मेरी बारगाह में हाजिरी दो, मेरे आस्थाने पर आ जाओ, और जो आ जाएगा उसके नामा अमाल में मैं 2 मकबूल हज्जों का सवाब बताता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 आम हज नहीं, फलहू हज्जताने मबरूरताने, फरमाया 2 मकबूल हज्जों का सवाब, एक वो हज भी कबूल हो जाएगा जो वहां करके आए हो, और एक मैं हज अपनी तरफ से उसका सवाब अता फरमा दूंगा। अजीजान मोहतरम, अर्ज़ करना चाहता हूं, लोगों को गलत फहमी हो गई, नादानों को गलत फहमी हो गई कि बस अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से न मांगो। सरकार फरमाते हैं वल्लाहु युअती, अल्लाह अता करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। फरमाया जैसे ये हकीकत है कि देने वाली जात अल्लाह की जात है, इसी तरह ये भी हकीकत है इन्नमा अना कासिमुन, जिसको मिलता है मिलता मुहम्मद के हाथ से है, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा मुमकिन ही नहीं। और छोटी छोटी 2 हदीसें सुनाकर और बात को इख्तिताम तक पहुंचाएं। सरकार की बारगाह से मिलता क्या है? हम लोग नमाजें पढ़ थके जन्नत के लिए, रोजे रखे जन्नत के लिए, दाढ़ियां रखी जन्नत के लिए, तवाफ किए जन्नत के लिए, नमाजें पढ़ी, तहज्जुदें पढ़ी, तिलावतें की, नकदे जान ला के हुजूर पेश की, मौला राजी हो जाएगा तो जन्नत मिल जाएगी। लेकिन जिस जन्नत के लिए हम मारे मारे फिरते, सब कुछ किया, मगर यकीन ना आया कि जन्नत मिलेगी भी सही कि नहीं। लेकिन बारगाह मुस्तफा की सबसे छोटी खैरात का नाम बहिश्त बरी है। अल्लाह अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सबसे छोटी आने वाले को जैसे हम पानी, ठंडे पानी का गिलास पूछ लेते हैं, बिला तशबीह हो मिसाल सरकार की बारगाह में जो आता है, सरकार ने फरमाया ला तमस्सन्नारु मुस्लिमन रानी और आमन रानी। फरमाया जिस बंदे ने ईमान की नजर से आकर एक मर्तबा मोहम्मद का मुखड़ा देख लिया, फरमाया उस पर जन्नत वाजिब हो गई, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया सिर्फ उस सहाबी को ही जन्नत नहीं मिली, फरमाया इतनी जन्नत सस्ती और आम हो गई मेरी बारगाह में, जिसने आकर मेरी सहाबी का दीदार कर लिया वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मुझे देखा और मेरी ज़ियारत की वो भी जन्नती, और जिसने मुझे देखने वाले को देखा दोज़ख की आग उस पर भी हराम, अल्लाह ने उसको भी उठाकर जन्नत में पहुंचा दिया। मिलता क्या है? सरकार की बारगाह में सहाबा किराम हाजिरियां देते हैं और मुख्तलिफ खिदमात, मुख्तलिफ ड्यूटियां, मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं सहाबा किराम की। कोई पानी भरता है, कोई कपड़े धोता है, कोई नालैन पाक सीता है, कोई मिंबर बनाता है, कोई झाड़ू फेरता है, कोई और एहतमाम करता है। और उनमें एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न मसूद, इनकी ड्यूटी, जिम्मेदारी, नौकरी, खिदमत बड़ी शानदार है। क्या करते हैं? जब सरकार अपने आस्थाने से मस्जिद नबी में जलवागर होते हैं और जोड़े नालैन अपने तलवों से जुदा करते हैं, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद सरकार के नालैन उठा लेते हैं। तवज्जो से सुनिए कि मैं क्या कर रहा हूं। सरकार के जोड़े नालैन उठा लेते हैं